جسم کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، ایک گھر مٹی کا ہے، خوبصورت تو بہت ہے ہاں مگر مٹی کا ہے، صاف اور شفاف شیشے کی طرح تیرا بدن اور میرے ساتھ تیرا یہ سفر مٹی کا ہے، جسم میں اور قبر میں کس درجہ یکسانیت، یہ بھی گھر مٹی کا ہے وہ بھی گھر مٹی کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، بزرگوں، بھائیوں اور عزیز طلبہ، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اکثر ہم کسی بزرگوں کے یہاں جاتے ہیں، کسی خانقاہ میں جانا ہوتا ہے، کسی مزار پر جانا ہوتا ہے تو وہاں یہ آیت لکھی ہوئی ملتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس کا ترجمہ ہے کہ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ آیت ہم نے پڑھ لی اور اس کا ترجمہ بھی سن لیا۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کا ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کیا ہے؟ ولی کا معاملہ ہے، ولی کا موٹا سا معنی ہے دوست، اللہ کا دوست۔ یہ انسان، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا اور اپنا دوست کہا۔ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ شاعر نے کہا ہے، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا یہ جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا یہ جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مقام، خون کا گارا بنایا اینٹ اس میں ہڈیاں، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی آ کے جب ٹکرائے گی، موت کی پرزور آندھی آ کے جب ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی۔ بس اس کی یہی حیثیت ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام عطا کیا اور خاص مقام عطا کر کر اس کو اپنا دوست بتایا۔ دوست کون ہوتا ہے؟ اگر دوست کو سمجھنا ہے، ولی کی کیفیت اور ولی کی حالت اور ولی کے مقام کو پہچاننا ہے، اس کے طریقے کو دیکھنا ہے، تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہوگا اور آپ کے صحابہ کی سیرت کو دیکھنا ہوگا اور آپ کے صحابہ کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا۔ خوف اور خشیت کے معنی ہی یہ ہیں کہ ڈرنا، گھبراہٹ میں مبتلا ہو جانا۔ ایک سانپ ہمارے سامنے لا کر چھوڑ دے، اس میں زہر ہے یا نہیں ہمیں نہیں پتا ہے، لیکن کیسی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ آپ سانپ کے ساتھ مجھے اور آپ کو چھوڑ کر کہا جائے کہ تمہارے کمرے میں یہ سانپ رہے گا اور تم بھی رہنا ہے، بتاؤ کیا ہمیں نیند آئے گی؟ گھبراہٹ رہے گی، وحشت رہے گی کہ کبھی یہ کاٹ نہ لے، کبھی میرے قریب کو نہ آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں خشیت، خوف۔ خوف کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال کافی ہے۔ خشیت الہی کا مطلب ہے اللہ کی بے نیازی اور اس کی ناراضگی اور اس کی پکڑ سے ڈرنا، اور جو اللہ کی بے نیازی، اس کی ناراضگی اور اس کی پکڑ اور اس کی سزاؤں کو سوچ کر ڈرتا ہے۔ انسان کا دل جب گھبراہٹ میں مبتلا ہوتا ہے تو سچی بات یہی ہے کہ یہی خوف خدا اور یہی خشیت الہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مومن کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہہ جائے، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہو، پھر وہ آنسو اس کے رخسار پر پہنچ جائیں،
تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم حرام قرار فرما دیتے ہیں، جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے خشیت الہی، تقوی و پرہیزگاری ایک لازوال نعمت ہے جو ختم ہونے والی نہیں۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے نواز دیتے ہیں، اس کا ظاہر، اس کا باطن ہمہ وقت یاد الہی میں مگن رہتا ہے، اس کے طرز عمل اور کردار میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ خشیت الہی کی یہ مقدس چادر بندے کو جب اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں تو اس کے اندر زیب و زینت دنیا کی اور حیوانیت میں ملوث ہونے سے وہ چادر اس کو بچا لیتی ہے۔ خشیت اتنی عمدہ چیز ہے۔ اس مقدس جماعت کی زندگیاں، ان کے شب و روز خشیت الہی، زہد و تقوی کے بے مثال نمونوں سے صحابہ کی زندگیاں بھری پڑی ہیں۔ بس فی زمانہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ان کے نقش قدم پر چل کر اخروی سعادت سے سرفراز ہو جائیں اور اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ ہدایت کے انہی روشن ستاروں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے قریش کے خوش نصیب شخص، جنہیں افضل البشر بعد الانبیاء، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، صدیق و عتیق، یار غار و یار مزار جیسی فضیلتیں حاصل ہیں، ویسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس وصف کو دیکھیں آپ بے مثل و بے مثال اور ہر اعتبار سے اشرف و اعلیٰ ہیں۔ عبادت ہو یا تلاوت، امامت ہو یا خلافت، کرامت ہو یا شرافت، صداقت ہو یا شجاعت، آپ اتنی بابرکت اور برگزیدہ شخصیت ہیں کہ آپ کی مبارک زندگی کے جس پہلو پر بات کی جائے اور آپ کے فضائل جمیلہ اور خصائل حمیدہ پر جتنا لکھا جائے کم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی و پرہیزگاری اور خشیت الہی کے وصف میں بے مثال تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا نام ہر آدمی سے پوچھئے تو سب یہی کہیں گے کہ ہمارے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ جو تھے، لیکن آپ کا نام ہمیں معلوم نہیں۔ آپ کا نام عبداللہ تھا اور والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے۔ آپ کی کنیت ابو بکر ہے اور آپ اپنے نام سے زیادہ کنیت کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کی یہ کنیت اتنی مشہور ہے کہ لوگ آپ کا اصل نام یہی سمجھتے ہیں، جبکہ آپ کا نام عبداللہ تھا۔ آپ کے دو لقب مشہور ہوئے، ایک لقب آپ کا صدیق اور دوسرا لقب آپ کا عتیق۔ اسلام میں سب سے پہلے عتیق کے لفظ سے آپ ہی مشہور ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ عام الفیل کے 2.5 سال بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے 2 سال بعد آپ پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ صحابی رسول حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، پانی اور شہد لایا گیا، جیسے ہی آپ کے قریب کیا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے رونے لگے، اور یہاں تک روئے، اتنا روئے کہ آپ کے رونے کو دیکھ کر آپ کے ساتھی جو آپ کے پاس صحابہ بیٹھے تھے وہ بھی رونے لگے۔ جب چپ ہوئے تو کسی صحابی نے پوچھا، امیر المومنین آپ کیوں رو رہے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں صاف کی اور صحابہ سے عرض کیا، اے رسول اللہ کے دوستو، ایک بار میں اللہ کے محبوب کی خدمت میں بیٹھا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ آپ اپنی ذات سے کوئی چیز ہٹا رہے ہیں، اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں ہٹو، یہاں سے ہٹا رہے ہیں، حالانکہ اس وقت مجھے کوئی سامان، کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کو ہٹا رہے ہیں؟ فرمایا دنیا نے میرا ارادہ کیا تھا، میں نے اس سے کہا دور ہو جا۔ اللہ اکبر،
دنیا قریب آ رہی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دور ہو جا، تو اس نے مجھ سے کہا آپ نے اپنے آپ کو مجھ سے بچا لیا، لیکن آپ کے بعد آنے والے مجھ سے بچ نہیں سکے۔ آج میں اور آپ اسی زمانے میں چل رہے ہیں۔ یہ تھے اللہ کے ولی، صرف شہد اور پانی آیا، ان نعمتوں پر اللہ سے ڈر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہیں دنیا ہمارے قریب نہ آ گئی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں داخل ہوئے، درخت کے سائے میں ایک چڑیا کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو ایک درد بھری آہ کھینچی اور فرمایا اے پرندے تو کتنا خوش نصیب ہے، ایک درخت سے کھاتا ہے، دوسرے درخت پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر بغیر حساب کتاب کے اپنی منزل پر پہنچ جائے گا، اے کاش ابو بکر بھی تیری طرح ہوتا۔ یعنی آخرت کے عذاب کی طرف یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ آخرت کا دن کتنا کٹھن دن ہے، وہاں کا حساب دینا کتنا مشکل ہوگا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک مرتبہ فرمایا خدا کی قسم میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں ایک درخت ہوتا جسے کھایا جاتا یا کاٹ دیا جاتا۔ یہ ہے ولی کی پہچان۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر ملی کہ ایک بار سیدنا ابو بکر صدیق نے یوں فرمایا اے کاش میں سبزہ ہوتا جسے جانور کھا لیتے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو زہد و تقوی میں حضرت عیسیٰ کی طرح کسی شخص کو دیکھنا چاہے، جس طرح کا تقوی، جس طرح سے اللہ سے ڈرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، وہ اگر کسی کو دیکھنا چاہے تو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں ولی۔ آج صرف ہم جو ہے ولیوں سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، دعویٰ تب تک مکمل نہیں ہے جب تک اس کی بات کو، اس کی سیرت کو اور اس کی صورت کو نہ اپنایا جائے۔ اگر ہم دعوے میں سچے ہیں تو ہمیں اس کی سیرت کو بھی اپنانا ہوگا، ہمیں اس کی صورت کو بھی اپنانا ہوگا۔ بتائیے کون سا ولی دنیا میں ایسا گزرا ہے جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے زندگی گزاری؟ کوئی نہیں ملے گا۔ ایک روایت شیخ عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول، ایک مرتبہ سہل بن عبداللہ کا گزر ایک بازاری عورت کے پاس سے ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تیرے پاس عشاء کی نماز کے بعد آؤں گا۔ بازاری عورت ہے، اس نے یہ سوچا کہ اس نے جو مجھے کہا ہے سہل بن عبداللہ نے، اس کا بلانے کا، آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گناہ کرے گا، گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ لیکن ولی تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کی صورت دیکھ کر زندگی دنیا کا دل بدل جائے، دل کی کیفیت تبدیل ہو جائے، گناہوں سے انسان دور ہو جائے۔ عشاء کی نماز سے پہلے وہ عورت بہت خوش ہوئی، اس نے بہترین کپڑے پہنے، بناؤ سنگار کیا اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ کے آمد کے انتظار میں گھر پر بیٹھ گئی کہ وہ آئیں گے۔ تو عشاء کی نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد حسب وعدہ آپ اس کے گھر پہنچے اور گھر پہنچ کر اس عورت نے دروازہ بند کر لیا تو حضرت سہل بن عبداللہ نے کہا کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ 2 رکعت نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد دروازہ کھولا اور جانے لگی۔ اس عورت نے کہا کہ سہل بن عبداللہ عجیب بات ہے، تم نے یہ کہا تھا کہ عشاء کے بعد میں تمہارے گھر آؤں گا، تو تم آ تو رہے ہو اور جیسے آئے اور ایسے ہی واپس جا رہے ہو۔ تو حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عورت میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور میرے آنے کا مقصد بھی پورا ہو گیا، اس لیے اب میں جا رہا ہوں۔ کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی بدنظری نہیں کی،
2 رکعت نماز پڑھی اور نکل گئے۔ حضرت سہل بن عبداللہ گھر کی دہلیز سے دروازے سے باہر آتے ہیں، عورت کا دل پلٹتا ہے، متغیر ہو جاتا ہے، رونا شروع کر دیا، اپنے گناہوں پر ندامت ہوئی، ایسی نظر تھی اللہ کے ولی کی، اور اتنا روئی اور ایسی توبہ کی کہ آئندہ میں کبھی کسی غلط کام کا پیشہ نہیں کروں گی۔ اور توبہ کرنے کے بعد پھر ایک جو شیخ تھے، ان شیخ کے ہاتھ پر اس نے توبہ کر لی اور کہا کہ اب میں گناہ نہیں کروں۔ توبہ ہو گئی۔ شیخ موصوف نے کہا کہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا نکاح کسی سے کر دیا جائے، کسی اللہ کے دوست سے، اللہ کے ولی سے کر دیا جائے۔ فقیر کہا کرتے تھے اس زمانے میں ان کو، تو ایک فقیر کو انہوں نے اپنے مرید کو بلایا، کہا کہ تم اس عورت سے نکاح کر لو، اس نے توبہ کر لی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد حضرت نے فرمایا کہ شیخ کا ان کا حکم تھا کہ ولیمے کا انتظام کرو۔ ولیمے کا انتظام کہاں سے کریں؟ دونوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، نہ عورت کے پاس ہے نہ مرد کے پاس۔ حضرت نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کچھ انتظام میں کرتا ہوں کھانے کا اور کچھ انتظام تم کرو۔ لہذا کسی طرح سے روٹی کا انتظام ہوا، روٹی رکھی گئی، کہا کہ اب سالن کا انتظام باقی ہے، سالن کا انتظام کرو۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے اس میں عبرت چھپی ہوئی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ولیمہ جو ہے شادی محل میں ہی ہوگا، پنڈال لگا کر ہی ہوگا، 100 یا 200 لوگوں کو بلا کر ہی ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ 4 آدمی گھر کے ہیں، باہر کے آدمی کو آپ نہیں بلا سکتے تو اس کو ولیمے کا نام دے دیجئے، وہی سنت۔ اسلام میں تو بہت زیادہ سہولتیں ہیں۔ اب اس بات کی خبر، کوئی ایسی خبر کہ کوئی گنہگار توبہ کر لے، بہت جلدی پھیلتی ہے۔ پورے بستی میں شور مچ گیا کہ فلاں عورت نے گناہوں سے توبہ کر لی اور نکاح ہو گیا ہے اس کا، فلاں فقیر سے اس نے نکاح کر لیا ہے۔ تو اس عورت کا ایک چاہنے والا تھا، ایک امیر تھا، مالدار تھا، اور گناہوں میں وہ ملوث رہتا تھا۔ اس کو جب اس بات کا پتہ چلا، اس نے طنز کرنے کے لیے، چڑھانے کے لیے کہا کہ میں آج شیخ کو بھی دیکھوں گا، اس عورت کو بھی دیکھوں گا کہ اس نے کیسے توبہ کی ہے۔ 2 بوتلوں میں شراب کی بھری ہوئی 2 بوتلیں اپنے ایک خادم کو دی، اپنے ایک ملازم کو دی، اور کہا کہ جاؤ، جا کر ان دونوں بوتلوں کو اس شیخ کو پیش کر دو اور کہو کہ فلاں نے پتہ چلا ہے، فلاں نے آپ کی خدمت میں سرکہ بھیجا ہے، سالن بھیجا ہے۔ روٹی تو آپ کے پاس ہے، سرکہ نہیں تھا، سالن نہیں تھا، اس لیے سالن 2 بوتل بھیجا ہے۔ حضرت شیخ نے ان بوتلوں کو لیا، بسم اللہ پڑھ کر زور سے ہلایا، ہلانے کے بعد ایک برتن میں ڈالا، بہترین قسم کا شہد نکلتا ہے۔ دوسری بوتل کو ہلایا اور ہلانے کے بعد دوسرے برتن میں ڈالا تو اس میں سے بہترین قسم کا گھی نکلتا ہے۔ حضرت شیخ نے جتنے وہاں مہمان تھے ان سے، اور جو امیر کا خادم تھا، جو شراب کی بوتلیں لانے والا تھا، ان سے کہا کہ لو تم بھی اس سالن سے روٹی کھا لو، تم بھی ولیمے میں شامل ہو جاؤ۔ اب اس نے جو وہ شہد کھایا اور اس نے جو گھی کھایا، وہ کہتا ہے میں نے اپنی ساری زندگی میں اتنا عمدہ شہد اور اتنا شاندار گھی کبھی نہیں کھایا، بہت شاندار شہد۔ اور کھاتے ہی تیزی سے دوڑا اور دوڑ کر امیر کی خدمت میں، اپنی مالک کی آقا کی خدمت میں گیا اور جا کر کہا کہ حضور غضب ہو گیا ہے۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہ غضب یہ ہوا کہ آپ نے جس شراب کی بوتل میں شراب دی تھی، جب شیخ نے اس کو ہلایا تو اس میں سے شہد نکلا اور دوسری بوتل میں سے گھی نکلا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تو دونوں میں شراب دی تھی۔ وہ بھی دوڑتا ہوا آیا اور آ کر سلام کیا، کہا کہ حضرت آپ کے زیارت کو آیا ہوں، بہت دن ہو گیا تھا، آپ کی زیارت کو آیا ہوں، سوچا کہ آپ سے ملاقات کر لوں۔ حضرت نے کہا تم بھی ولیمے میں شامل ہو جاؤ۔ وہ تو آیا ہی اس لیے تھا کہ میں بھی دیکھوں۔ اس نے جب کھایا اور کھانے کے بعد کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے غلطی کی تھی اور میں نے اتنا بہترین شہد، اتنا بہترین گھی کبھی نہیں کھایا۔ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی غلطی پر نادم ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے غلط کیا تھا، لیکن آپ اللہ کے دوست ہیں تو اللہ نے آپ کی عزت بھی رکھی اور آپ کو اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے وہیں پر شیخ کے ہاتھ پر توبہ کی۔
یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی۔ آج ہم ان کی سیرت کو سننا بھی پسند نہیں کرتے، عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ کم سے کم اپنے گھروں میں ان کی سیرتوں کو سنا جائے، بیان کیا جائے تو ہمارے اندر کچھ تو چیز پیدا ہوگی۔ ایک حکایت ہے کہ کسی شخص نے بیان کیا کہ میں جنگلوں میں پھر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ خاردار درخت، کانٹوں والا درخت، اس درخت سے کچی تازہ کھجوریں توڑ کر کھا رہا ہے۔ میں نے پاس جا کر اس سے کہا، سلام کیا، سلام کا اس نے جواب دیا اور مجھ سے وہ کہنے لگا کہ تم بھی کھاؤ، کھجور ہے کھا لو۔ میں نے پاس جا کر جب چنانچہ کھجور توڑنی شروع کی، مگر میرے ہاتھ میں جب وہ کھجور آتی تو کانٹا بن جاتی۔ یہ کیفیت دیکھ کر وہ شخص مسکرایا اور کہنے لگا، اگر تو خلوت میں اللہ کی عبادت کرتا تو وہ خلوت میں تجھے بھی کھجوریں کھلاتا۔ اللہ اکبر۔ ایسی بہت ساری روایتیں علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اولیاء کی کرامات کی حکایت کے تعلق سے عنوان سے حیات الحیوان میں بیان کی ہیں، جس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ شیخ ابو الغیث رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ لکڑیاں چننے کے لیے جنگل گئے، لکڑیاں چن ہی رہے تھے، آپ اپنے گدھے کو لے کر جایا کرتے تھے، اس گدھے پر لکڑیاں کو لاد کر اپنے گھر واپس آیا کرتے اور گدھے کو ایک درخت سے باندھ دیا کرتے۔ ادھر آپ لکڑیاں چن رہے ہیں، ادھر ایک درندہ آیا جانور اور آ کر اس نے حضرت ابو الغیث رحمۃ اللہ علیہ کو گدھے کو پھاڑ دیا، چیر دیا۔ آپ لکڑیاں چن کر واپس آئے، آپ نے یہ منظر دیکھا کہ گدھا تو مر گیا ہے، چیرا پڑا ہے، اسے کھا لیا ہے اور درندہ وہاں موجود ہے۔ تو حضرت ابو الغیث نے درندے کو آواز لگائی اور فرمایا، اپنے رب کی عزت کی قسم، تجھے میں کہتا ہوں کہ میری لکڑیوں کا گٹر تیری کمر پر لا دوں گا اور تجھے میرے گھر پہنچانا ہوگا۔ یہ درندے سے کہہ رہے ہیں، ایسا درندہ جو ابھی پیٹ بھر کر کھانا کھا کر بیٹھا ہے۔ درندہ یہ سنتا ہے اور اس نے اپنی گردن جھکا دی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو الغیث رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور حضرت ابو الغیث نے اس کے کمر پر جو ہے لکڑیوں کا گٹھڑ باندھ دیا اور باندھ کر جو ہے لکڑیوں کا گٹھڑ لے کر رخصت ہوئے اور پورا شہر نے اس منظر کو دیکھا کہ ابو الغیث ایک درندے جانور کی کمر پر اپنی لکڑیاں لے کر چل رہی۔ یہی تو تھا کہ انہوں نے اللہ سے دوستی کر لی، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیا، تو دنیا کے جتنے درندے ہیں، جتنے چرندے ہیں، جو بھی کچھ ہے، سب کے سب اللہ نے ان کے ماتحت کر دیا۔ اللہ نے ان کو ان کا فرما بردار بنا دیا اور یہ کہہ دیا کہ واقعی تو اللہ کا ہے تو ہم تیرے ہیں، تو اللہ کا ہے ہم تیرے ہیں۔ روایتیں بھری پڑی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہاں ایک مچھلی پکڑنے والا تھا، ایک دن اپنی بچی کو لے کر مچھلی پکڑنے کے لیے گیا، دریا کے کنارے پر بیٹھ کر مچھلی پکڑ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آ رہی ہیں، اپنی بچی کو دے دیتا ہے، پیچھے ایک سامان رکھا ہوا ہے جس میں مچھلیاں ڈال رہا ہے، ادھر مچھلیاں دے دیتا ہے، ادھر پکڑنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا، سوچا دیکھوں کتنی مچھلیاں جمع ہو گئی ہیں، تھیلے میں دیکھتا ہے کہ مچھلی ایک بھی نہیں ہے۔ بچی بیٹھی ہوئی تھی پاس میں، بچی سے پوچھا کہ بیٹا میں نے اتنی مچھلیاں پکڑی کہاں گئی؟ کہا کہ ابا جان آپ نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ جو مچھلی اللہ کا ذکر چھوڑ دیتی ہے تو اللہ اس کو جال میں پھنسا دیتا ہے، لہذا جب بھی کوئی مچھلی آپ پکڑتے اور میرے تھیلے میں ڈالتے تو میں یہ سوچتی کہ ہم ایسی مچھلی کو کیوں کھائیں جو مچھلی اللہ کا ذکر نہیں کرتی، تو میں اس مچھلی کو واپس دریا میں پھینک دیتی ہوں۔ یہی ہوتا رہا، لہذا جب بچی کی یہ بات سنی تو اس کے دل پہ لگا، کہا کہ ہائے کتنی بڑی بات کہی ہے تو نے، اور جال کو پھینک دیا، کہا کہ حقیقت یہی ہے جو چیز اللہ کا ذکر نہ کرے اس میں کوئی مزہ نہیں۔ یہی انسان کی حقیقت ہے، یہی میری اور آپ کی حیثیت ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے اندر
کوئی گالی دے بہت بڑی بات، اگر کوئی ہمیں گھور کر چلا جائے، کوئی ہمیں غلط بات کہہ دے کہ فلاں نے آپ کو گالی دی تھی، تو ہمارا دل اس سے پراگندہ ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، جبکہ ہم خود گندگی کا ڈھیر ہیں۔ میری حیثیت، ہم سب کی حیثیت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے صرف 2 منٹ چاہیے۔ 2 منٹ یہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے، تدفین کے 3 دن کے بعد جس ناک کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے، لڑتا ہے، مرتا ہے، ایک دوسرے کی حقارت کرتا ہے، 3 دن کے بعد یہ ناک ختم ہو جاتی ہے۔ 3 دن کے بعد، اور 6 دن کے بعد یہ ناخون ہمارے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور 9 دن کے بعد جن بالوں پر ہم لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، آج تو لاکھوں روپے خرچ کرنے کا زمانہ ہے، ٹرانسپیرنٹ کرا رہے ہیں، بڑے بڑے شیمپو آ رہے ہیں، جی بڑے صابنوں کا استعمال ہے، کلرز کا استعمال ہے، وغیرہ وغیرہ، اللہ نے دیا ہے، کرنا چاہیے، لیکن جس پر ہم لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، 9 دن کے بعد یہ گر جاتے ہیں، صرف 9 دن، اور انسان کے جسم پر کوئی بال نہیں رہتا، یہ بدن پھول جاتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے۔ 17 دن زیادہ سے زیادہ، اگر بہت اچھی حفاظت سے رکھا جائے تو 17 دن۔ 17 دن کے بعد یہ پیٹ پھول کر پھٹ جاتا ہے اور اعضاء باہر آ جاتے ہیں، اور 60 دن کے بعد جسم سے سارا گوشت الگ ہو جاتا ہے، انسان کے جسم پر ہڈی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا باقی نہیں رہتا 60 دن کے بعد، اور 90 دن کے بعد ساری ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہیں، اور 1 سال کے بعد ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں سوائے کھوپڑی کے، کھوپڑی ایک باقی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تکبر کرنے والا جسم، یہ غرور کرنے والا جسم، یہ حرص کرنے والا جسم، یہ لالچ کرنے والا جسم، یہ گھمنڈ کرنے والا جسم، دشمنی کرنے والا جسم، بغض، جلن، حسد، عزت، دوسروں کی عزتوں سے کھیلنے والا جسم، نام اور عہدے کے لیے اور بادشاہت کے لیے کرنے والا جسم، یہ سب کا سب 90 دن میں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اور مرنے کے 12 گھنٹے کے بعد اس کے جسم سے پاخانہ کے راستے ایک ایسی بدبو خارج ہوتی ہے جو انسان تو محسوس نہیں کرتا، زمین کے سارے جانور اس کو محسوس کرتے ہیں اور اس کو کھانے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ یہی انسان کی حیثیت ہے۔ 5 یا 6 فٹ کا یہ انسان جب زمین میں جاتا ہے اور قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو یہ جس کا دنیا میں نام تھا، جس کا دنیا میں دبدبا تھا، یہ بے نشان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی دنیا میں اکڑ کر چلنے والا، اپنی طاقت کو سمجھنے والا، دوسروں کو حقیر سمجھنے والا اگر اللہ سے دوستی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جسم کو بھی زمین کی مٹی کچھ نہیں کرتی۔ ابھی پچھلے ہفتے سہارنپور کے کسی ایک گاؤں کے قبرستان میں بارش ہوئی، ہر جگہ بارش ہوتی، پانی بھرا، لوگوں نے دیکھا کہ کئی سال پہلے جن کی تدفین ہوئی تھی وہ لاشیں باہر آ گئی ہیں، ان کے جسم باہر آئے اور بالکل صحیح سالم ہے، کفن بھی میلا نہیں۔ یہ کس لیے تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ شاید اللہ سے انہوں نے اپنی دوستی کو مکمل کر لیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو انہوں نے اپنی زندگی بنا لیا تھا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے اپنی آخرت اور ہمیشہ زندگی کو خوبصورت اور پرسکون بنانے کے لیے ہر لمحہ فکر کرنی چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ہر نیک عمل اور عبادت میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ جب یہ اخلاص ہوگا اور خاتمہ بالخیر کی دعا ہوگی تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے، جسم کیا ہے کچھ نہیں ہے، ایک گھر مٹی کا ہے۔ جسم کیا ہے کچھ نہیں ہے، ایک گھر مٹی کا ہے، خوبصورت تو بہت ہے ہاں مگر مٹی کا ہے، صاف اور شفاف شیشے کی طرح تیرا بدن، صاف اور شفاف شیشے کی طرح تیرا بدن، اور میرے ساتھ تیرا یہ سفر مٹی کا ہے۔ جسم میں اور قبر میں کس درجہ یکسانیت، جسم میں اور قبر میں کس درجہ یکسانیت، یہ بھی گھر مٹی کا ہے وہ بھی گھر مٹی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنے حکموں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا
کیا چیز ہے دنیا بھول گیا.